شیریں آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی اور رافع نے عریشہ کو طلاق دے دی۔ دوستو ڈرامہ سیریل خدا گواہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شیریں جو ہے وہ رافع کو کال نہیں کرتی اور عریشہ کو جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں نے رافع کو کال کی تھی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی اور میں نے بار بار جب کال کی تو اس نے اپنا نمبر ہی بند کر دیا۔ عریشہ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ رافع مجھ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، اسے مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، اسے مجھ پہ کم از کم یقین کرنا چاہیے تھا، میری محبت پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ کم از کم ایک کال کر لیتا، میرے ساتھ بات کرتا اور مجھ سے پوچھتا، میں اس کو ہر ایک سوال کا جواب دیتی اور یہ جو غلط فہمی تھی یہ دور ہو سکتی تھی، لیکن رافع نے تو مجھ پہ مہر ہی لگا دی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اور دوسری طرف جو رافع ہے وہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ رافع کہتا ہے کہ اگر عریشہ ٹھیک ہوتی، اس نے اگر زین سے بات کی تھی اور اس دن میں نے اس کی آواز سن لی تھی تو وہ مجھے کم از کم بتا سکتی تھی کہ زین کی کال آئی تھی یا کس وجہ سے آئی تھی، کیوں آئی تھی، کس بنا پہ بات ہوئی تھی، لیکن اس نے نہیں بتایا اور اس کے بعد بھی اس کی کالز آتی رہیں اور جب میں نے پوچھا تو بار بار اس نے یہی کہا کہ رانگ نمبر مجھے تنگ کر رہا ہے اور میں نے خود پھر اس کی کال اٹینڈ کی اور مجھے پتا تھا کہ یہ سارا کچھ زین ہی کر رہا ہے اور زین کی کالز ہی بار بار آ رہی ہیں۔ اگر عریشہ کا ایسا کوئی چکر نہیں تھا تو زین بار بار اس کو کال کیوں کر رہا تھا اور عریشہ مجھے کیوں نہیں بتا رہی تھی، عریشہ نے سچ کیوں چھپایا؟ اگر کچھ حقیقت ہوتی، یعنی کہ عریشہ اگر ٹھیک ہوتی، اگر عریشہ کے دل میں چور نہ ہوتا تو عریشہ ساری حقیقت مجھے بتا دیتی تاکہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ عریشہ کے دل میں ایسی کچھ بات تھی جس کی وجہ سے عریشہ نے مجھ سے شیئر نہیں کی وہ بات اور اسی کی بنا پہ اب وہ یہاں سے بھی گئی ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا اور میری کال کرنے پہ اس نے کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ تو اس کا مقصد تو یہی ہے، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہ زین کو پسند کرتی ہے اور زین سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تایا ابو کے کہنے پر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بدل چکی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ آج بھی زین کی ہی ہے اور زین سے ہی محبت کرتی ہے۔ اور دوسری طرف جو عریشہ ہے وہ جب گھر جاتی ہے تو گھر جانے کے بعد جو ہے وہ اپنی مما سے کہتی ہے کہ میری بات کروا دے رافع سے، کیونکہ میں اس سے بات کر کے سارے معاملات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہاں پہ اب جو شیریں ہوتی ہے وہ ایک اور نیا جھوٹ بول دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رافع کو کال کی تھی لیکن رافع نے جو ہے مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی اور تبھی یہ باتیں ساری جو ہیں زیشہ جو ہے سن رہی ہوتی ہے کمرے کے باہر کھڑی اور شیریں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس سے بات کی لیکن اس نے مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی اور میں نے جب اس کو بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تمہارے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا تھا تو اس نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے، وہ بچہ تو زین کا ہے، میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نے تمہارے کریکٹر کے بارے میں بہت ہی گندی گندی باتیں کی جو مجھ سے سنی بھی نہیں جا رہی تھی اور اس کے بعد اس نے کال بند کر دی اور کہا کہ کبھی بھی مجھے کال مت کرنا۔ تو جب یہ سنتی ہے تو عریشہ جو ہے وہ رونے لگ جاتی ہے، لیکن زیشہ جو ہے باہر کھڑی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ زیشہ کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حقیقت کیا ہے۔ زیشہ جو ہے وہ اس کو یہ تو پتہ تھا کہ اس کی تائی جو ہے وہ بہت چالاک ہے اور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بنا سکتی ہے، لیکن وہ اس بات کو جاننا چاہتی تھی کہ کس وجہ سے رافع نے اس کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو وہ آخر کار اپنی ماں سے بات کرتی ہے، اپنی مما کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے عریشہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اسے کیوں نکالا ہے، کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تو یہاں پہ جو عالیہ ہے وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ہم نے تو اس سے کال بھی کی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی، رافع نے بھی کال کی لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی اور میں نے بھی کال کی تو اس نے کال نہیں اٹھائی۔ تو یہاں پہ زیشہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تائی امی کے پاس ہی موبائل ہو گیا، کیونکہ عریشہ تو اب بھی بات کر رہی تھی اور عریشہ اب بھی کہہ رہی تھی کہ میری رافع سے بات کروائیں، لیکن تائی امی نے کہا کہ رافع تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، رافع نے تو بچے کو اپنانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو جب یہ بات عالیہ سنتی ہے تو عالیہ کہتی ہے کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، رافع کے ساتھ اس کی بات ہی نہیں ہوئی اور رافع کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ رافع کو ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوئی ہے زین کو لے کر، کیونکہ زین نے عریشہ کو کال کی تھی اور عریشہ نے یہ بات رافع کو نہیں بتائی اور زین بار بار اس کو کال کرتا رہا، لیکن عریشہ نے وہ بات بالکل بھی رافع کو نہیں بتائی اور رافع کو اس بات کا شک ہے اور رافع نے اس کو جو ہے ان دونوں کو جو ہے کہیں پہ دیکھا بھی تھا، تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو جو زیشہ ہے وہ ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے وہ تائی امی کا ہی ہے۔ دوسری طرف شیریں جو ہے وہ ایک اور نئی چال چل دیتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ رافع جو ہے وہ حقیقت کا پتہ ہی نہ کر پائے، اس کو ایسا ہی لگے کہ واقعی عریشہ جو اس کے بعد خوش ہے اور وہ زین کے ساتھ ہی رہنا چاہتی، تو اس لیے وہ کہتی ہے عریشہ سے کہ تم ایک بار زین سے ملو اور زین سے مل کر اس سے بات کلیئر کر لو، وہ کیا تمہیں بار بار کال کرتا رہتا ہے اور کیوں ایسا سب کچھ ہوا ہے اور رافع نے جو شک تم پہ کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، تم زین سے جا کے خود بات کرو کہ وہ تمہیں بار بار کال کیوں کرتا تھا
اس کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ جو ہے شیریں کو پتہ تھا کہ جب اس کی ملاقات ہوگی تبھی رافع کو میں کال کروں گی یا کسی نہ کسی طرح سے رافع تک پیغام پہنچ جائے گا اور رافع وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف جو عالیہ ہوتی ہے وہ رافع کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم جاؤ اور کسی بھی طرح سے جا کے عریشہ کو لے کے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ تم ایک بار جا کے اس سے مل لو۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جا کے اس سے مل لیتا ہوں۔ اور یہ بات جو ہے عائشہ جو ہے تائی امی سے بھی کہہ دیتی ہے کہ رافع بھائی آئیں گے اور وہ عریشہ سے بات کریں گے، اس کے بعد وہ شاید ان کو اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ تب تک تائی جو ہے اس نے تو کام پورا کر دکھایا تھا، اس نے تو زین سے ملنے کے لیے عریشہ کو بھیج بھی دیا تھا۔ اور تبھی رافع جو ہے وہ جب آ رہا ہوتا ہے تو رافع کی نظر جو ہے ان دونوں پہ پڑتی ہے جب عریشہ اور زین جو ہے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عریشہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری کال کی وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ تم اگر کال نہ کرتی تو میں بہت زیادہ خوش تھی اس کے ساتھ اور ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ لیکن زین کہتا ہے کہ تمہاری زندگی ٹھیک کیسے چل رہی تھی، تمہاری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم وہاں پہ خوش نہیں ہو، تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں کال کر کے تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ تم نے کال کر کے بہت برا کیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں تبھی رافع جو ہے وہاں سے گزرتا ہے اور رافع ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جب رافع ان دونوں کو دیکھتا ہے تو رافع کا شک جو ہے وہ بدل جاتا ہے یقین میں، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی زین اور عریشہ کے درمیان کچھ چکر چل رہا ہے اور ان کی پرانی جو محبت تھی شاید وہ دوبارہ سے جاگ اٹھی ہے اور اب یہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ اور مجھے اب پتہ چلا ہے شاید ہو سکتا ہے یہ شروع سے ہی آپس میں ملاقاتیں ان کی چل رہی ہوں۔ تو رافع جو ہے وہیں سے گاڑی واپس موڑ لیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ جب گھر جاتا ہے تو عالیہ اس کو کہتی ہے کہ تم ملنے گئے تھے عریشہ سے، لیکن تم اس سے مل کے نہیں آئے، ابھی تم گئے ہو اور فوراً تم واپس آ گئے ہو، تو ایسا کیا ہوا ہے، کچھ بھول گئے ہو کیا؟ تو یہاں پہ رافع کہتا ہے کہ ماما اب آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، آخر مجھے بتاؤ گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں دوبارہ سے زین کے ساتھ اس عریشہ کو، اور آپ کہتی ہیں کہ میری غلط فہمی ہے۔ تو یہاں پہ جو عالیہ ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا اتنی بھی گر سکتی ہے عریشہ کہ وہ دوبارہ سے زین کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر لے۔ اور دوسری طرف جو عائشہ ہوتی ہے اس کو بھی کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب جو ہیں اب اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کر رہے ہوتے۔ سب لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو عائشہ ہے وہ بھی ایسی ہی ہے جیسے اس کا بھائی ہے، اور عائشہ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ تائی امی نے ہی سب کچھ کیا ہے اور وہ جلد سے جلد اس معاملے کو سالو کروانا چاہتی ہے اور وہ رافع سے بھی بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے زین اور عریشہ کی جو ملاقات ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے رافع کو، جس کے بعد وہ تو کسی کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کسی کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتا۔ اور اس سب سے جو ہے شیریں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، شیریں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ رافع اور عریشہ جو ہے دور ہو جائے، یعنی کہ اپنی ہی اولاد کی یہ دشمن بنی بیٹھی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے۔ تو اس کا اینڈ بہت ہی برا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں دوستوں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے اس کی جو ایپیسوڈز دیکھی ہیں اس میں کوئی بھی لاسٹ ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، یا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ دیکھتے ہیں کتنی ایپیسوڈز اس ڈرامے کی ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ کافی زیادہ بورنگ بھی ہو گیا تھا درمیان میں، لیکن اب دوبارہ سے کچھ بہتر ہو گیا ہے، لیکن اتنی زیادہ ایپیسوڈ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی زیادہ ایپیسوڈ کیوں کی جا رہی ہیں اس کی۔ بہرحال دوستوں یہ ڈرامہ کافی اچھا جا رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے سٹوری کا اینڈ ہوگا؟ اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو پریس کر کے نوٹیفیکیشنز کو کر دیں آن، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ بر وقت میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ دوستوں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔